اور یہ بات تم خوب سمجھ لو کہ جو اللہ سے جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ ہاں، جیسا گمان اللہ سے رکھو گے، جیسا یقین رکھو گے، ویسے ہی فیصلے ہونا ہے۔ اللہ سے غافل ہوگا، دور ہوگا، نقصان کس کا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ساری دنیا آج کتنا مجمع ہے، کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں، کتنے انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں آج اور قیامت تک آنے والے اور جو پچھلے مر چکے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آج تک اور آج سے قیامت کے آخری دن تک، جب ایک انسان دنیا سے ختم ہو جائے گا، ایک بھی انسان دنیا میں باقی نہ رہے گا، اگر سارے ایک ساتھ ہو کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں اور انسانی جنات بھی اللہ کی نافرمانی میں اتر آئیں تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ سمجھتے ہو؟ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تعریف کرنے پر آ جائیں، ذرہ برابر بھی اللہ کے شان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ خوب سوچ اور سمجھ لو، جیسی تمہاری اور میری ہم سب کی نیت ہوگی اللہ رب العزت ویسے ہی فیصلے کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے اور اللہ کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہم بھلائی پائیں، تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں، تاکہ ہم اللہ کو مان کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہاں، برائیوں سے بچنے والے بنیں، حرام کام سے رکنے والے بنیں، غلط کام کو چھوڑنے والے بنیں۔ اللہ سے یقین یہ رکھیں کہ مجھ سے گناہ جو ہوا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ میں معافی مانگتا ہوں سچے دل سے کہ اب میں کام غلط نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ تم اللہ کی طرف ہو، اللہ تم سے زیادہ تمہاری طرف رجوع ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم اللہ کیسا ہے، اللہ ہمیں کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیسے ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہم سے کتنا قریب ہے، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ہے تو سنو، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہمارے نبی سے، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، دیکھو تو صحیح، اللہ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھیں، پھر اس برائی کے بعد وہ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے اعمال درست کر لیں، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ کی قسم، دیکھو تو سی رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، جو بندہ نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے، کوئی غلط کام کر بیٹھے اللہ کو ناراضگی کا، اور پھر اپنے اعمال درست کر لے، یعنی توبہ کر لے، اچھا بن جائے، پھر نیک راہ پر آ جائے اور اچھی زندگی گزارنے والا بن جائے، تو اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے، بخش دے گا، مہربانی کر دے گا، رحم کرے گا۔ اور اللہ تو خود کہتا ہے، خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارے ہم سب استغفار کریں گے، کس کا فائدہ ہے؟ نہیں کریں گے، کس کا نقصان ہے؟ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کیسے اعمال بنائیں، کیسے زندگیاں گزاریں۔ کیا ہمارا اعمال ایسے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم بلندیوں پر چڑھ جائیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم دونوں جہان میں سکسیسفل ہو جائیں؟ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان راحت چاہتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں سب کچھ وہ کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے دل کو سکون پہنچے۔ تو اللہ تو ان عذابوں سے بچا رہا ہے جہاں بندہ اتنا تڑپے گا جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا، قبر میں کون ساتھ دے گا، حشر کے میدان میں کون ساتھ دے گا، جہنم سے کون بچا سکتا ہے؟ ارے اللہ ہی تو ہے جو کہہ رہا ہے، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جہنم کا عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قبر کا عذاب، پل صراط، حساب کتاب کا دن، جب سورج مخلوق سے 1 میل کی مسافت کے بقدر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ آگ کے جوت ہوئیں گے، کیا حال ہوگا؟ زقوم خوراک ہوگا، کیا حال ہوگا؟ قبر میں سانپ بچھو، قبر تنگ کر دی جائے گی، کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟
کبھی سوچا ہے جہنم کی آگ کتنی خوفناک معلوم ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے دنیا کی آگ کتنی خوفناک معلوم ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کتنی خوفناک لگتی ہے کہ ہم اس کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس، اس کی آنچ کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ہم ایک آگ لگ رہی ہو دنیا میں، کسی چیز میں کوئی آگ لگ رہی ہو، آگ بھڑک رہی ہو، ہم اس کی تپش سے بھی بہت دور رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی یہ جہنم کے مقابلے میں کمزور ہے، تو جہنم کے آگ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیا حال ہوگا۔